نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام امت کو پہنچایا، آپ نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، آپ کے صحابہ نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس پر استقامت، حق کی تلقین کتنی ضروری ہے۔ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور وہ تمہاری دعا قبول نہ فرمائے، اور اس سے قبل کہ تم گناہوں کی معافی طلب کرو تو وہ تمہاری مغفرت نہ کرے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا رزق کو دفع نہیں کرتا۔ آج اگر صحیح معنوں میں وعلیکم السلام آج اگر صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ حق کے ساتھ ادا کیا جائے، ایک ڈاکٹر اگر مریض کو اس مرض کی دوا نہ دے جس کی طلب ہے، بیمار آیا، مریض آیا سر درد کی شکایت کے ساتھ، اور ڈاکٹر اس کو پیٹ کی دوا دے، تو کیا وہ مرض ٹھیک ہوگا؟ مرض ٹھیک کبھی نہیں ہوگا۔ یا آدمی کو کینسر ہے اور وہ صرف پیراسیٹامول سے ہی اس کو ٹرکھائے، تو یہ علاج نہیں ہے۔ جب تک علاج پراپر انداز میں نہ کیا جائے، مرض دور نہیں ہو سکتا۔ آج کمیونٹیز کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ان بیماریوں کی صحیح تشخیص اور اس کی صحیح دوا منبر و محراب سے اگر صحیح معنوں میں کی جائے تو وہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن ڈر کیا ہوتا ہے ہمارا کہ اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، اور اللہ اس پر شاہد ہے اس بات پر، کہ آئے میرے پاس بھی ساتھی کہ مولوی صاحب آپ جو مسئلے اور یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں نہ کیا کریں، and wallahi I love you, for the sake of your love I am warning you here, because I love you, I don't want you to leave, I don't want you to go somewhere else, so please don't discuss these مسائل۔ اگر آپ یہ مسائل بیان کریں گے تو نکال دیے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں اگر مرض کی تشخیص نہ کی جائے اور اس کو صحیح دوائی نہ ملے، بیماری ختم نہیں ہوگی، اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ رہا یہ کہاں، جہاں اللہ نے بندے کی ڈیوٹی لکھی ہوتی ہے وہاں بندہ پہنچتا ہے، اور وہ کیا، وہ یہ حدیث ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اگر صحیح معنوں میں حق بیان کیا جائے تو اللہ برکت دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم حکم بیان کرو، نیکی بیان کرو، برائی بیان کرو کہ یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بیان کرو، تمہارا رزق کوئی نہیں چھین سکتا۔ پھر فرمایا، اور کسی کی موت قریب نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ میں حق بیان کروں گا تو مجھے کوئی مار دے گا، نہیں، جس وقت تمہاری ڈیتھ لکھی ہے، چاہے تم بستر پہ مرو، روڈ ایکسیڈنٹ پہ مرو، قتل کر دیے جاؤ، موت پہلے نہیں آ سکتی۔ تو اگر صحیح معنوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان کیا جائے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، نہ رزق کوئی چھین سکتا ہے، نہ ہی کوئی موت پہلے آ سکتی ہے۔ پھر فرمایا، اور یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے مشائخ نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی ہے، پھر وہ مصائب و آلام کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک اور حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اچھی باتوں کی وصیت فرمائی، اوصانی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، جس نے بھی یہ حدیثیں دیکھنی ہو وہ آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت گری کی، ملامت کا خوف نہ رکھو۔ اللہ کا حکم بیان کرو نا تو یہ نہ دیکھو کہ آگے بیٹھنے والا شخص حاجی صاحب ہے، ملک صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، راجہ صاحب ہے، پٹھان ہے، بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے حکم بیان نہیں کرنا۔ ہاں، زور کہاں چلتا ہے؟
جہاں دیکھے کہ یہ برادری کوئی نہیں ہے, بندہ ذرا کمزور ہے, اس پہ بس چل سکتا ہے, وہاں سارے حکم مولوی صاحب بیان کر دیں, اور جہاں دیکھے کہ آگے والا مسئلہ ذرا تگڑا ہے تو وہاں شریعت ہی بدل دے. یہ نہ کرے, حق بیان کرے چاہے جو بھی سامنے بیٹھا ہو, سلطان ہو, بادشاہ ہو. اصل جہاد یہی ہے کہ ظالم کے ظلم کے خلاف اس کے سامنے آواز بلند کی جائے. تو یہ معاملہ ہو. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ملامت گھر کی ملامت کا خوف نہ رکھو. وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا, اور یہ بات بھی وصیت فرمائی کہ سچی بات کہوں اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. بات سچی ہو, حق والی ہو, چاہے اگلے کو بری ہی کیوں نہ لگے. پھر فرمایا ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے ساتھ چمٹ جائے گا, حالانکہ یہ دوسرا آدمی اسے پہچانتا بھی نہ ہوگا. یہ دوسرا کہے گا تیرا میرے ساتھ کیا تعلق ہے, تیرے میرے درمیان تو کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. We don't know, I don't know about you, who you are. وہ کیا کہے گا, پھر مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے, جانے کیوں نہیں دیتے. وہ پہلا آدمی کہے گا كنت تراني على الخطاء وعلى المنكر ولا تنهاني, کہ تو دنیا میں مجھے گناہ اور برائیاں کرتے دیکھتا تھا اور تو مجھے روکتا نہیں تھا. یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ تکلیفیں آتی ہیں. آپ حق بیان کریں گے, آگے سے ریزسٹنس ہوگی, آگے سے اپوزیشن ملے گی, آگے سے تکلیف آئے گی. تو پھر اس کا اگلا حصہ ہی کیا بیان کر دیا, تواصوا بالحق کے بعد کیا ہے, حق بیان کرنے کے بعد کیا ہے, تواصوا بالصبر, صبر کرنا, صبر کی تلقین کرنی. اس راستے میں کانٹے ہیں, تکلیفیں ہیں, آزمائشیں ہیں, تانے ہیں, گالیاں ہیں, تہمت ہے, سب کچھ آپ کو ملے گا. لیکن آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, صبر کے ساتھ. یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے.